اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیکھ کر جب سارے جادوگر اور باقی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے، جن کی تعداد تقریباً 6 لاکھ تھی۔ جادوگر بھی ایمان لائے، 6 لاکھ ساتھ دوسرے لوگ بھی ایمان لائے، کیونکہ فرعون کی یہ سازش تھی۔ فرعون یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو اسلام سے دور کیا جائے۔ اسلام کا مطلب ہے تسلیم کر لینا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکا جائے، منع کیا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو بھی اسلام کو دبانا چاہتا ہے اسی طریقے سے ہی اسلام مزید بلند ہوتا ہے۔ جو بھی کسی نبی کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے دین کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس دین کو جتنا بھی روکو گے یہ اتنا ہی پھیلے گا۔ تو بہرحال سندھ حکومت کی طرح فرعون نے بھی یہ کوشش کی کہ میں لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین سے دور کروں، اور لوگوں کا مجمع بلایا، جادوگروں کو بلایا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ معاذ اللہ جادوگروں سے ہار جائیں گے اور ان کا جادو جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی غالب آ جائے گا، لوگ مذاق اڑائیں گے اور اس دین سے جو ہے وہ دور ہٹ جائیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہی لوگ جن کو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے دور کرنے کے لیے بلایا تھا، انہی لوگوں کو دین قبول کرنے کی توفیق بخش دی، اور وہی عمل جس کے ذریعے ان لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا تھا، اسی عمل کی برکت سے ہی وہ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے دین قبول کر لیا۔ تو جب وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے، 6 لاکھ لوگ اور 7 جادوگر بھی، تو اب فرعون تو بوکھلا گیا کہ میں نے سوچا کیا تھا اور ہو کیا گیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم۔ فرعون بولا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت کے بغیر تم سارے کے سارے ایمان لے آئے ہو۔ میں بادشاہ ہوں، میری حکمرانی ہے، جس طرح سندھ والے سمجھتے ہیں کہ ہماری حکمرانی ہے، ہم جس کو چاہیں اسلام قبول کرنے دیں اور جس کو چاہیں اس کو روک دیں۔ تو ان کی سوچ اور ان کی سوچ آپ خود ہی تقابل کریں گے تو انشاءاللہ نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ شاید انہی کی اولاد ہے جو اسلام کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ میری اجازت کے بغیر ہی تم مسلمان ہو گئے، کہ ہماری اجازت تو ہے کہ 18 سال کے بعد تم نے مسلمان ہونا ہے، اور جو پہلے ہو جائے گا اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، اور جو اس کو کلمہ پڑھائے گا 10 سال اس کو جیل ہوگی۔ جو کلمہ پڑھائے گا اس کو 10 سال جو ہے وہ جیل ہوگی۔ یہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک قانون پاس ہو رہا ہے۔ تو یہ فرعون کے پیروکار ہیں اور اسی کی اتباع کر رہے ہیں، آپ سنیں گے تو مزید سمجھ آ جائے گا۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلہا۔ یہ تو بڑا مکر و فریب ہے جو تم سب نے، یعنی کہ تم نے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب نے متفق ہو کر کیا اور شہر میں پھیلا دیا ہے۔ اور مقصد کیا ہے تمہارا؟ کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو اور خود اس پر مسلط ہو جاؤ، کہ ہم نے تو تمہیں بلایا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرو، لیکن شاید تم سارے کے سارے موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہو۔ یعنی کہ جب کفر جو ہے وہ سر چڑھ جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ معجزہ کیا ہے اور جادو کیا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ تم تو سارے کے سارے اس کے شاگرد محسوس ہوتے ہو، تم تو سارے کے سارے اس کو پیروکار اور ماننے والے محسوس ہوتے ہو، اور تم ساروں نے مل کر جو ہے یہ ایک مکر اور فریب کیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے تو تمہیں بلایا تھا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرو، اور تم جو ہے وہ ان پر ایمان لا چکے ہو، اور تم نے سارے کے شہر میں جو ہے یہ ایک عجیب ہی فضا قائم کر دی ہے کہ میں نے تو لوگوں کو دین سے دور کرنا تھا اور اب سارا شہر ہی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو تمہارا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم اس شہر پر حکومت کرنا چاہتے ہو، تم اس شہر پر مسلط ہونا چاہتے ہو اور اس شہر کے باسیوں کو تم نکالنا چاہتے ہو۔
فسوف تعلمون، تو اب تم جان جاؤ گے، اب تم جان جاؤ گے کہ میں تمہارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا۔ جو لوگ مسلمان ہوئے، جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں داخل ہوئے، تو کہا کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے پاؤں کاٹوں گا، اور صرف ظلم کی انتہا یہی نہیں ہوگی، مزید بھی آگے ہوگا، ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، پھر تم سب کو میں پھانسیاں دوں گا نیل کے کنارے پر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ دنیا میں پہلا سولی دینے والا، پہلا ہاتھ پاؤں کاٹنے والا وہ فرعون ہے۔ فرعون کی اس گفتگو پر جادوگروں نے جو یہ جواب دیا وہ بھی قابل رشک ہے۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو یہ جو سولی دینا اور پھانسی چڑھانے کا قانون ہے، یہ اسلامی قانون نہیں ہے، یہ فرعون کا بنایا ہوا قانون ہے، جو آج پاکستان میں بھی بدقسمتی سے رائج ہے کہ جس کو سزائے موت دینی ہے اس کو سولی پر لٹکانا ہے۔ بھی اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، اگر کوئی زانی ہے تو شادی شدہ ہے، اس کو سنگسار کیا جائے، جو سنگسار کے اندر عبرت ہے وہ پھانسی کے اندر تو نہیں ہے۔ پھانسی کے اندر تو آپ نے ایک بند کمرے میں جو ہے اس کو پھانسی دے دی اور بعد میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے جو ہے وہ واپس کر دیا، تو لوگوں کو اس سے کیا عبرت حاصل ہوئی؟ اسلام ایسے ہی کسی کی جان نہیں لیتا، اور کسی کا جرم ہے کہ اس نے جو ہے وہ اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اب وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، تو پھر بھی اس کی جان کو ضائع نہیں جانے دیتے، اس کی جان کو جہان والوں کے لیے عبرت بناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، اس جرم سے باز آئیں۔ اور سنگسار میں باقاعدہ حکم ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مجمع قائم ہو اور لوگ دیکھیں۔ آج جس طرح میڈیا کا دور ہے، میڈیا کو بلایا جائے اور سارے جہان والوں کو پتہ چلے کہ اس بندے نے یہ جرم کیا ہے، اس وجہ سے اس کو سنگسار کیا جا رہا ہے، تاکہ سارے لوگ اس کے جرم سے جو ہے وہ توبہ کریں اور باز آ جائیں۔ لیکن یہ کہ بند کمرے میں پھانسی دے دی، لوگوں کو کیا عبرت حاصل ہوگی؟ لوگ کیا عبرت پکڑیں گے؟ اس وجہ سے جرائم جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی بڑھ رہے ہیں اور کوئی بھی ان کی رکاوٹ اور روک تھام نہیں ہے۔ تو پھانسی کا جو قانون ہے بہرحال یہ فرعون کا بنایا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں ہاتھ پاؤں بھی کٹوا دوں گا اور میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ قالو، جادوگروں نے کہا جو ایمان لا چکے تھے اور ان کے ساتھی، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ جو جذبہ ہے، یہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے کہ تم ہمیں مارنا چاہتے ہو تو ہم پہلے ہی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اس سے آگے تم ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ یہ ایک ایسا تماچا ہے فرعون کے منہ پر کہ تم موت سے آگے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، ہمیں سولی پر چڑھا دو گے، ہم اپنے رب کے حضور لوٹنے والے ہیں، ہمیں موت کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ ہم مر کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے، اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہوگا، اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوگی۔ جب سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے تو وہ خود ہمارے درمیان جو ہے اور تیرے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ دنیا میں اگر ہم مظلوم بھی ہو جائیں گے، سولی پر چڑھا دیے جائیں گے، ہاتھ پاؤں کٹ بھی جائیں گے، تو کیا ہوا؟ آنا تو تم نے بھی لوٹ کر وہیں ہے نا۔ ہم جائیں گے، ہم اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کی رحمت کو حاصل کریں گے اور اللہ سے ملاقات ہوگی، اور آنا تم نے بھی وہیں پر ہے، پھر اللہ جو ہے وہ تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، اور تجھے ہمارا کیا برا لگا؟ یہی نا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لائے جب وہ ہمارے پاس آئیں، جب موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہم نے دیکھے اور ہم سمجھ گئے کہ یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے، جب ہم نے اس کو حق پایا تو ہم ایمان لے آئے۔ تمہیں جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارا ایمان لانا جو ہے وہ برا لگا ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں کو ایمان لانا بھی برا لگتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں؟ فرعون اور اس کے متبعین۔ فرعون اور اس کے متبعین کو لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، ایمان لانا، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ ان کو برا لگتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین،
اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے، ہم پر صبر بہا دے، یعنی کہ ہم کو صبر کامل اور تام اور مکمل اور اکمل عطا فرما، صبر کی جو ہے وہ انتہا ہو جائے اور ہمیں ایسا کامل صبر عطا فرما، اور اس کثرت سے عطا فرما جس طرح پانی کو جو ہے وہ کسی پر انڈیل دیا جاتا ہے اور بہا دیا جاتا ہے، اس طرح ہم پر جو ہے وہ صبر کو بہا دے اور انڈیل دے۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں مسلمان حالت میں جو ہے وہ موت عطا فرمانا، ہمیں مسلمان حالت میں جو ہے وہ پھر اٹھایا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ لوگ دن کے اول وقت میں جادوگر تھے، دن کے پہلے پہر میں یہ جادوگر تھے اور اسی دن آخر وقت میں وہ شہید تھے۔ کیسا عظیم مرتبہ کہ دن کے اول وقت میں وہ جادوگر ہیں، دن کے آخر وقت میں وہ جناب شہید ہیں اور اللہ کے دیدار اور اللہ کی رحمت کے جو ہے مستحق ہو چکے ہیں۔ تو جذبہ شہادت جو ہے اس کے سامنے سارے جو ہے وہ دم توڑ جاتے ہیں۔ کافر کے جتنے بھی حربے ہیں، مسلمانوں کی فتح کا یہی تو راز ہے کہ کافر مرنے سے ڈرتا ہے اور مسلمان شہادت کو عظمت سمجھتا ہے۔ اسی وجہ سے ساری دنیا کی جو ہے وہ فورس اکٹھی ہو گئی لیکن طالبان کو ہرا نہیں سکی، کیونکہ ان کا یہی مقصد تھا کہ زندہ ہیں تو مجاہد ہیں، مر جائیں گے تو شہید ہیں۔ مسلمان تو کسی حالت میں بھی خسارے میں نہیں ہے، مسلمان زندہ ہے تو مجاہد ہے، میدان میں ہے تو وہ غازی ہے، زندہ پلٹ کر واپس آ جاتا ہے تو، اور اگر مر بھی جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور شہید جو ہے وہ مر کر بھی زندہ ہے۔ اس کو مردہ کہنا، مردہ گمان کرنا، اس سارے کاموں سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال سندھ حکومت جو ہے وہ کم از کم اپنے بیان کی طرف توجہ دے اور فرعون کی پیروی کے بجائے وہ رسول اللہ کی پیروی کرے، وہ حضور کے دین کی خدمت کرنے کی کوشش کرے اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کے مواقع فراہم کرے، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو اسلام لانے میں جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کرے۔ اللہ انہیں حیا عطا فرمائے، اللہ انہیں حیا عطا فرمائے اور انہیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ یہ کون سی جو ہے وہ اندھیر نگریوں میں بھٹک رہے ہیں، یہ روشن دین کی طرف پلٹیں اور اس کے مطابق حکم دیں، اسی کے مطابق عمل کریں۔